وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے ہمارے محترم بھائی مکرم قاری انس صاحب نے مغرب اور عشاء کی نماز میں تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آج تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ ماشاءاللہ جب سے وہ مرکز میں تشریف لائے ہیں دوسری مرتبہ قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن سننے کی نمازوں میں اس کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائی کہ ہر خیر کی توفیق اللہ کی جانب سے. اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد میں اپنے بھائی جناب قاری انس صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. ان کے والد محترم جناب قاری آفتاب صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہماری درخواست پر اپنا یہ ہیرا ہمارے لیے یہاں بھیجا، ان کو یہاں متعین کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت نعمت سے نوازا کہ ہم دن اور رات بہترین انداز میں اللہ کی کتاب کو خوبصورت آواز، اور صرف آواز کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی باقاعدہ باضابطہ جو ادائیگی ہے اور معانی اور مطالب کے مطابق جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح محترم جناب قاری عبدالرب صاحب جو ہفتے میں 3 دن نمازوں کی ماشاءاللہ وہ امامت کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام قراء کے ذریعے ایک خوبصورت گلدستہ عطا فرما رکھا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے پڑھنے میں پہلے سے زیادہ اخلاص پیدا فرما دے اور ہر قسم کی ریاکاری اور شہرت پسندی سے اللہ محفوظ فرمائے. اور ہم سب کا اللہ کی کتاب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کا جو ذوق ہے اس کے اندر بھی اللہ اضافہ فرما دے اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. ان باتوں کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں اور مجھ سمیت جس کو اس معاملے میں کچھ باتیں تبدیل کرنی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ اصلاح کر سکیں. نماز ایمان قبول کرنے کے بعد اہم ترین فریضہ ہے اور اس فریضے کو ویسے ادا کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جہاں نماز کے اندر اس کے اٹھنے بیٹھنے رکوع سجود کی سنتیں ہیں، اسی طرح اہم ترین سنت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قرآن کا پڑھنا اور حضرات صحابہ کرام کا آپ کے انداز میں کہ آپ کس نماز میں کتنا قرآن پڑھتے تھے، کس انداز میں تلاوت کرتے تھے، اس کی مقدار کتنی ہوتی تھی، اس کی ادائیگی کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں اس صلو کما رأیتمونی اصلی کے اندر شامل. فی زمانہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ہمیشہ رخصت اور آسانی کی طرف جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. جو آسانی ہے اس کی طرف
انسان کی رغبت ہوتی ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رخصت اور آسانی کے نام پر ہم بالکل ہی مستقل طور پر اپنی نمازوں کا وہ طریقہ کار بنا لیں جس میں نماز کی تلاوت اور اس کے اندر مقدار تلاوت بالکل مضبوط خاطر نہ رہے، اور عمومی طور پر پورے وطن کے اندر آپ دیکھ لیں، نماز مختلف مساجد میں فجر کی نماز 2 رکعتیں 7 8 10 منٹ، ظہر کی نماز 5 سے 6 منٹ، عصر کی نماز 5 منٹ، اور مغرب کی نماز اسی طرح 5 6 منٹ، عشاء کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 8 منٹ، اور ان میں چند مخصوص جگہوں سے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کوئی تلاوت نہیں، اور 2 4 5 6 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد بس قیام ختم۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی عوام جو ہے وہ لمبی نماز برداشت نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 60 سے 100 آیات اور بسا اوقات اس سے بھی متجاوز تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ ایک رکعت میں 100 اور دوسری رکعت میں چلے 60 آیات تلاوت کریں نا، تو یہ نماز آدھ گھنٹے کے قریب پہنچتی۔ اب یہ آدھے گھنٹے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کا عمومی طریقہ کار ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز، اس میں جتنا ہم آج کل کہتے ہیں جی رکوع 1.5 رکوع، بسا اوقات 2 رکوع بھی اس کی مقدار کے برابر بھی تلاوت کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت۔ اور عشاء کی نماز میں تقریباً 1 رکوع کے قریب 1 رکعت میں تلاوت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب بعض ساتھی جو ہے نا وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا اور کمزوروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہے یہ کب حکم ہوا؟ کہ بعض صحابہ قرآن کی محبت میں لمبی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ لمبی کتنی ہوتی تھی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے مدینہ میں نماز پڑھائی، 1 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی عشاء کی نماز، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اب پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے جو پورا دن کھیتی باڑی کر کے آئے تھے، وہ تنگ ہو گئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ اللہ کے رسول معاذ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم پورا دن کے تھکے ہوتے ہیں، ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ کو بلا کے، افتان انت یا معاذ، معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ نماز میں بزرگوں کا، بوڑھوں کا اور تھکے ہوئے لوگوں کا ان کا خیال کریں۔ اب یہ خیال کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مطلقاً نماز کی مقدار اتنی چھوٹی کر دی جائے کہ جس میں تلاوت اور جو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک روحانی پہلو ہے وہ غائب ہی ہو جائے۔ رکوع سجود کی تسبیحات وہ 3 سے 5 کی تعداد سے متجاوز ہی نہ ہو سکیں، اور اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام ہی نہ ہو سکے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے یہ بہترین قراء عطا فرمائے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اس حد تک تو نہیں جتنے کہ آپ سب جو ہے پریشان ہی ہو جائیں، اگر آہستہ آہستہ بتدریج ہر کام ہوتا ہے، لیکن کچھ تو تدرج کرنے دیجیے، کچھ تو نماز کا جو ایک روحانی پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ تو اس میں اگر فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کچھ تلاوت ہوتی ہے تو بعض بھائی آ کر کہنا شروع کر دیتے جی نماز لمبی ہو گئی، ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تھکاوٹیں بڑی قیمتی، یہ تھکاوٹیں بڑی قیمتی۔ پورا دن کتنے کاموں پہ ہم تھکتے ہیں کہ نہیں تھکتے؟ اپنے بود و باش کے لیے، اپنے رزق کے کمانے کے لیے، اپنے آل اولاد کے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ کتنے ساتھی اس میں اتنا تھکتے ہیں جتنا وہ کسی ایک نماز میں بھی نہیں تھکتے۔
ہم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ سے اصول ثلاثہ کی کلاس پڑھ رہے تھے جامعہ سلفیہ اسلام آباد. تو شیخ صاحب نے لمبی کلاس پڑھائی، صبح سے لے کے شام تک کا دورہ تھا، 2 دن کا دورہ تھا. تو شام کو جب کلاس ختم ہوئی تو وہ تھک گئے. تو کھانے کے لیے جب جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ شیخ صاحب آج تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہمت کی، آج آپ تھک گئے بہت. تو انہوں نے جواباً کہا کہ بیٹا یہ تھکاوٹیں اگر قبول ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، یہ تھکاوٹیں اگر قبول ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. میرے بھائی اگر نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے کچھ تھوڑے بہت ہمارے قدم تھک جائیں، کوئی جسم پر اس کے آثار پیدا ہوں اور ہم اللہ کی خاطر اس کو برداشت کریں تو اور کیا چاہیے. اور پھر یا تو بندہ کوئی بڑا مصروف ہو، زندگی میں بہت مصروفیات، اور وہ مصروفیات اس قابل ہیں کہ بندہ نمازوں کو مختصر کرے، تو پھر تو مجھے اور آپ کو اس بات پر جانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کسی کی ایمرجنسی ہے، کوئی بات ہے، وہ علیحدہ بات، لیکن مستقل بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں میں بڑے کام کر کے ہر چیز مکمل کر کے فارغ الحال والبال ہے، اس کے باوجود ہم کثرت کے ساتھ قرآن نہ سن سکیں، یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں. میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ درخواست آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں. یہ اللہ کا گھر، ہم نے اس میں کوشش کی ہے اور بڑی محنت سے یہ ماحول بنایا ہے کہ یہاں پر اس کا جو تعارف ہونا وہ اللہ کی کتاب ہو. ہمیں قراء سے اللہ کی کتاب کو اچھا پڑھنے والوں سے بڑی محبت، اور یہ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے والد محترم کی قبر پر. اللہ نے ان کو یہ ذوق اور شوق عطا فرمایا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ منتقل کیا کہ وہ قراء سے بڑی محبت کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے. کوئی بندہ ایسا جو اللہ کی کتاب اچھا پڑھنے والا، قاری صاحب آ جاتے تھے، ان کو کہتے تھے مصلی پہ کھڑے ہوں نماز پڑھائیں، اور ان کا اچھا ذوق تھا قرآن سننے کا. تو یہ بڑی خیر کی چیز ہے جو نصیب ہو جائے. اور بسا اوقات انسان کو نا کوئی بہت بڑی خیر نصیب ہوتی ہے اور حقیقتاً اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کیا ہے. میں علی وجہ البصیرہ آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان سے باہر جانے کا بھی موقع ملتا ہے اور پورا پاکستان بھی آپ کے سامنے دعوتی پروگراموں میں ہم گھومتے ہیں. دیگر مسالک کا تو حال ہی اللہ ماشاء اللہ اس معاملے میں پتلا ہے. ہمارے جماعتی بھائیوں کی بھی تمام مساجد اللہ کی شکر ہے، بڑی جتنے مراکز ہیں سب میں نے دیکھے، بہت اچھے اچھے قراء ماشاءاللہ نمازیں پڑھانے والے. لیکن جس انداز میں اللہ نے ہمارے پر یہ فضل فرمایا ہوا ہے یہ بہت کم جگہوں پر ہے، بہت کم جگہوں پر. اس کی قدر کیجیے، اس نعمت کی قدر کیجیے. واللہ فجر کی نماز میں جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بسا اوقات تو اتنا دل اداس ہو جاتا ہے جب اللہ اکبر ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ جاری ہی رکھتے اور ہم قرآن سنتے رہتے. یہ ذوق پیدا کرے اپنے اندر. انسان کو خیر کی کچھ چیزوں کا ذوق پیدا کرنا پڑتا اپنے اندر. ہمارے بعض بھائیوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، نماز ذرا سی لمبی ہو گئی تب بھی مسئلہ، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہوئے بھی تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا تب بھی گھڑی دیکھنا تب بھی مسئلہ. کرنا کیے مسجد دے باز کھلو کے ریڑا نا آدھا گھنٹہ گزار دیں، گھر جا کے ٹی وی کے سامنے گھنٹہ گزار دیں. کیا ہے؟ ہمارا ذوق خراب ہو گیا. تو میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ سب بھائیوں سے ملتمس ہوں، اپنا ذوق سنت کے مطابق بنائیں. فجر کی نماز اس میں قرآن سننے کے لیے ذوق اور شوق سے آیا کریں. اور الحمدللہ بڑے دور سے جن لوگوں کو یہ ذوق ہے وہ آتے ہیں نماز پڑھیں. مغرب اور عشاء کی نمازوں کو نعمت سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کوشش کریں کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس جانب توجہ ہو جائے کہ وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے، تب سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور پھر دعا کریں اپنے ان قراء کے لیے، اپنے ان ہیروں کے لیے جو جن کو اللہ نے اس دور میں بھی یہ توفیق عطا کر رکھی. آواز کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آج کتنے لوگوں کو وہ نعمت میسر ہے اور وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ دنیا کے پیسہ کمانے کے لیے حرام کاموں میں، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے.
جس بندے نے اپنی آواز کو اللہ کے قرآن کے لیے مخصوص کر لیا، کتنی اس پر اللہ کی نعمت کہ اس نعمت کو وہ صرف اللہ کے کلام کے لیے استعمال کر، خیر کے لیے استعمال کر۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس پر اللہ کا کتنا بڑا فضل و احسان۔ اور پھر اسی کے ذیل میں ایک بات اور عرض کروں، اور میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں جب بھی یہ باتیں کرتا ہوں وہ مخصوص اس مسجد کے لیے نہیں ہوتی۔ میں اور آپ آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، زندگی جہاں پر بھی آپ گزارنے جائیں، ہمارے یہ قراء، ہمارے یہ علماء، یہ انسان ہیں۔ کسی دن غلطی بھی ہوگی، کسی دن بھول بھی جائیں گے، کسی دن کچھ جگہوں پر اٹکنے بھی آ جائیں گی۔ تو ایک دم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد ملیں، السلام علیکم کر صاحب کیا حال ہے، خیر، آج تو بڑا بھولے ہو، آج تو آپ بہت بھولتے رہے، خیریت تھی، کیا تھا وہ کسی عرب عالم نے کہا تھا، اور بڑا خوبصورت مقولہ ہے، انہوں نے کہا شہد کی مکھی بنو، یہ اڑنے والی گندی مکھی نہ بنو، کہ شہد کی مکھی پھول پر اور خوشبو پر جاتی ہے اور وہاں سے بہترین چیز سینچ کر لاتی ہے اور شہد بناتی، اور عام مکھی گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی ہی پھیلاتی۔ انسان کی زندگی میں اس کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بعض ساتھیوں کو شاندار قرآن پڑھا گیا ہوگا، وہ کوئی تعریف نہیں کریں گے، آ کر جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ جس دن اٹکن آ جائے گی اس دن پیچھے جاتے جاتے کسی کے سامنے تھوڑی اونچی آواز میں کہہ دیں گے یہ بھول دے بڑے، آپ یاد کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید یاد رکھنا، سنانا، یہ کوئی بچوں کا کھیل؟ بڑا بڑا خون جگر لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، اور اتنا آسان کام ہوتا نا تو ہر مسجد کا امام جو ہے وہ اس روٹین پر آ جاتا۔ یہ بڑی توجہ کا کام ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک حصہ دہرا کر واپس نمازوں میں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ توجہ طلب کام ہے، یہ محنت طلب کام۔ اور بسا اوقات کچھ چیزیں دستیاب ہونے اور روٹین میں ہو جانے کی وجہ سے ہم اس کی اہمیت کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں پھر مکرر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ مرکز بالخصوص انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو سنتیں ہیں اور آپ کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ کے مزاج بنانے کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہے گا، اور ہم سب کو اس میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا، اچھا قرآن سننے کا ذوق پیدا کرنا، اچھے علماء کو سننے کا ذوق پیدا کرنا ہے، سنجیدہ علمی گفتگو کو سننے کا ذوق پیدا کرنا ہے، اپنے علماء کرام اور اپنے قرائے کرام کی بے تحاشا عزت کرنی، ان کا بے تحاشا ادب کرنا ہے، اور ان کی زندگی میں خیر لانے والا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سبب بننا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس خیر کے اوپر جمع کر دے، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں روحانی پہلوؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مارا ماری، نفسا نفسی، بھاگم بھاگ، ان ساری چیزوں سے نکل کر نماز کو وہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دے جس کا وہ تقاضا کرتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ تمام نمازیوں کو بھی، ماشاءاللہ کہ آپ دل جمی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سننے پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر بہت ساری مزید خیر اور ترقی پیدا فرما دے، اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے مرکز اسلام بنا دے، مرکز توحید و سنت بنا دے، اللہ یہاں سے خیر کے وہ سوتے پھوٹے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنے، اور اس کو اللہ تعالیٰ امت کے لیول کا مرکز بنائے، اور ہمارے جو سابقہ بزرگ سب اس کی آبیاری کرتے رہے، اللہ ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ اور زیادہ بنا دے، اور ان کی قبروں کو بے تحاشا منور فرما دے، اور ہمارے اس دنیا کے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی اس کو بہت بڑی خیر کا سبب بنا۔ میں برادر اکبر ڈاکٹر عزیز الرحمان حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اس موقع پہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے باقاعدہ فتاوی ارکان الاسلام میں آثار ذکر کیے ہیں۔ دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تکمیل کرتے تھے
تو پھر اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا مانگتے تھے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا منگوائیں۔ فلیتفضل مشکور۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا مالک یا رحمان یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری یہاں پر آج جمع ہونے، ہماری اس دعا کرنے کی کوشش کو قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہاں جمع ہونے کا واحد مقصد تیرے سے التجا، تیرے سے مانگنا، تیرے سامنے یا اللہ طلب کرنا ہے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جس موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں یعنی تکمیل قرآن کے موقع پر، قرآن کے ساتھ محبت کرنے، تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، ہماری موجودہ نسلوں کو بھی قرآن پاک سے جوڑ دے۔ یا اللہ قرآن سے تعلق قائم کرنے، قرآن سے محبت کرنے، قرآن فہمی، قرآن کی تبلیغ کرنے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے، قرآن والوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت سے لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت و حلاوت اور مٹھاس سے لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ ساری زندگی قرآن مجید کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رجوع الی القرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رجوع الی القرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے معانی اور مفاہیم اور مطالب ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے ان کو سمجھنا آسان کر دے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روز قیامت جب ہم تیرے سامنے پیش ہوں تو قرآن اور قرآن کی صورتیں ہمارے حق میں گواہی دیں اور اس گواہی کی بنیاد پر ہم تیری جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ یا اللہ ساری زندگی اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین جہاں پر موجود ہیں سب کو یا رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرما کہ کم از کم ان کے گھروں میں ایک شخص، ان کے گھرانوں میں، خاندانوں میں ایک بچہ، ایک شخص ہمیشہ ہمیشہ قرآن کا حافظ رہے گا، قرآن سے تعلق، قرآن پڑھنے والا رہے گا۔ باقی عمومی طور پر قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، قرآن سے تعلق قائم کریں گے، لیکن کم از کم ایک آل اولاد میں سے ہمارا ہمیشہ ایسا بندہ بنا دے، ایک بچہ بنا دے، ایک بچی کو ایسی بنا دے یا رب العالمین، روز قیامت تک جب تک ہماری نسلوں کا سلسلہ چلے گا اور تو ہی جانتا ہے کب تک چلے گا، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہو۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ خاص تعلق والے لوگ ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں داخل کر دے، خاص تعلق والا بنا دے، قرآن کی طرف توجہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اس قرآن کی تکمیل کے موقع پر ہم تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرما دے، ان کی ذاتی زندگیوں میں، ان کی عائلی زندگیوں میں، سماجی زندگی میں، کام کاروبار میں، یا رب العالمین ان کے رشتہ داریوں میں، ان کے فیصلوں میں، یا اللہ ان کی سوچ اور فکر میں آسانی پیدا فرما دے۔ یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری سوچ اور فکر میں برکت عطا فرما، ہمارے مال اور رزق میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ مالی محتاجی سے، جسمانی محتاجی سے، نفسیاتی محتاجی سے، محتاجی کی ہر اس صورت سے جس سے ہم واقف ہیں اور جس سے ہم واقف نہیں، یا رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ و مامون کر دے۔ یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، عبودیت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تقاضوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو اپنی محبت اور اپنی توحید ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنی محبت ڈال دے۔ یا اللہ یہ ایسی محبت ہے کہ تو عطا کرے گا تو ملے گی، تو نے عطا نہ کی تو نہیں ملے گی۔ یا رب العالمین ہمیں ہماری توجہ ہمیشہ، چاہے ہم زندگی کی کسی معاملے میں کسی جگہ پر بھی موجود ہوں، مصروف ہوں، مشغول ہوں، مگر ہماری توجہ کا ایک کونا یا رب العالمین، ایک خیال کا گوشہ ہمیشہ تیری طرف ہو۔ یا اللہ یہ توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ اپنے ساتھ خاص تعلق میں ہمیں جوڑ لے یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ خاص تعلق میں جوڑ لے۔ اپنا بندہ یا اللہ، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، یا اللہ تو ہمارا محبوب بن جا، یا رب العالمین تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ یا اللہ ہمارے اور اپنے درمیان تعلق کو خاص کر لے، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے مطابق ذاتی زندگی، عائلی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر، کام، کاروبار، نوکریوں میں، یا اللہ دین اسلام کے اخلاق کے مطابق، تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی طرف اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دینی جذبے کے تحت بھائی چارے کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر دے۔ یا اللہ گھروں میں بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما دے، مسجدوں میں بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما دے۔ ہر قسم کی نظر سے، حسد سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، گناہوں کی پکڑ سے، آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانی سے، جادو اور بری ہر قسم کے اثرات سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یا اللہ سب سے بڑا شریر، سب سے زیادہ شرارت کرنے والا، سب سے زیادہ اکسانے والا، سب سے زیادہ غلط کاموں کی طرف مائل کرنے والا شیطان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہمارا اپنا نفس شر کی صورت میں موجود ہے۔ یا اللہ اس کے شر سے تو ہمیں بچا کے رکھنا، اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر دینا۔ یا اللہ ہم بسا اوقات اپنے آپ کو بڑا نیک، تابع، فرما بردار سمجھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تیرے مسجدوں کے نمازی ہوتے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے تئیں صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے نفس کو پال پار کر اتنا موٹا کرتے ہیں یا رب العالمین، اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ یا اللہ اپنے نفس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے تئیں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرتے ہیں کہ کل کائنات ہمارے سامنے ہیچ اور چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا، ہمیں اس سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ عاجزی عطا فرما، یا اللہ انکساری عطا فرما۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیری مخلوق میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پلے نہ اعمال، ہمارے پلے کوئی خصوصیت اور خصلت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سراپا گناہ، ہم سراپا معصیتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین، ہمارا کوئی حال نہیں ہے، بربادی بربادی، ہم نے اپنی بربادی کر لی، اس معاشرے کی بربادی کر لی۔ یا اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، اصلاح کی صورت پیدا نہ کی، ہمیں یا رب العالمین یہ توفیق نہ دی کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں، تو یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہم تباہ حال ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ساتھ خالص اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، خالص اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وقت ہم تیری توجہ کے طالب ہیں، یا اللہ ہر وقت ہم تیری توجہ کے طالب ہیں، ذرا سی تیری توجہ ہٹ گئی، تیری مدد نہ آئی تو ہم غلط کاموں کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک لمحے بھر کے لیے یا رب العالمین، ایک ساتھ کے لیے بھی ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ تیری توجہ ہم پہ سے ہٹ جائے اور ہم
تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان دین کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری مالوں کی، ہمارے وسائل کی حفاظت فرما، جو ہمارے پاس مادی نعمتیں ان کی حفاظت فرما، جو ہمارے پاس معنوی نعمتیں ہیں، حصی نعمتیں ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما دے، زوال نعمت سے محفوظ فرما دے، صحت، سلامتی، تندرستی، کتنی ہی نعمتیں یا اللہ تو نے عطا کی ہیں جن کو ہم گننے لگیں، جن کے بارے میں سوچنے لگیں ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما دے، یا اللہ زوال نعمت سے محفوظ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، شکایتیں کرنے کے بجائے، ہمہ وقت شکایتوں کو زبان پر لانے کے بجائے، یا اللہ اپنے عمل سے شکایتوں کا اظہار کرنے کے بجائے اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، جو نہیں عطا کیا جس کو ہم مانتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہا، یا اللہ وہ یقیناً تیرے طرف سے اس میں کوئی بڑی حکمت ہے۔ یا رب العالمین اس پر ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قناعت عطا فرما، قناعت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کو ہمارے لیے بے معنی کر کے رکھ دے، دنیا کی چکا چوند سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ اس دنیا کے پیچھے جتنا بھی بھاگیں گے، یہاں کتنا بہت بھی مل جائے تو وہ کم ہے، اور انسان اس حرص میں، اس لالچ اور طمع میں ساری زندگی، سارے رشتے، سارے تعلق، سارے احساسات برباد کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ کر دے، یا اللہ تو محفوظ کر دے، دل کے استغنا عطا فرما، دل اور سوچ کے استغنا عطا فرما، دل کا غنی کر دے یا اللہ، دل کا غنی کر دے۔ یا اللہ وہ فقر عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے ساتھ محبت اور فقر کی سوال کیا کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی مساکین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مساکین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی معیت میں، ان کی کمپنی میں، ان کے ساتھ میں ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج برائی اتنی عام ہو گئی ہے، فساد اتنا پھیل گیا ہے، شرارت اتنی پھیل گئی ہے، فتنہ اتنا پھیل گیا ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں اس پوزیشن میں ہی نہ ڈال کہ ہمیں غلط کام اور اچھے کام کے درمیان کچھ اختیار کرنے کی توفیق تجھ سے مانگنی پڑے۔ یا اللہ تو ہمیں بچا کے ہی رکھ دے، تو ہمیں محفوظ کر دے۔ یا اللہ گناہ کے مواقع سے ہمیں بچا کے رکھنا، گناہ کے مواقع سے ہمیں بچا کے رکھنا، معصیت کے کاموں کا موقع ملنے سے بچا کے رکھنا۔ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہم کر بیٹھیں گے، یا اللہ ہمیں پتہ اپنا، یا اللہ تو ہمیں وہ موقع ہی نہ عطا فرما۔ یا اللہ جو غلط کام کا موقع ہے، چاہے وہ جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے، ہر اس برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کے موقع ہی تو عنایت نہ کر۔ یا اللہ تو پہلے ہی ہمیں محفوظ کر دے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کے کام سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، تا قیامت جب تک ہماری نسلیں، آل اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا، انہیں دین اسلام کے ساتھ جوڑنے والا بنا دے، دین سے محبت کرنے والا بنا لے۔ یا اللہ ہر قسم کے شکوے سے، ہر قسم کے شبے سے، ہر قسم کے شبہات سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کے شبہات سے ہمیں بچا لے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ دین پر اور حق بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرما، جب سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہمت عطا فرما، دل جمی عطا فرما، حق گوئی اور کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں اپنے لیے، اپنے اصحاب کے لیے، امت کے لیے مانگی ہیں، ان کو سکھلائی ہیں، یا اللہ انہیں تو ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، ہمارے حق میں بھی قبول کر لے۔ ہمارے الفاظ ٹوٹے ہوئے، یا اللہ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں رہتی، ہم میں سے اکثر کی زبانوں پر جاری نہیں رہتی، یا اللہ یاد کر کے بھول جاتے ہیں، مگر تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ کبھی کبھار تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جاتی ہے، یا اللہ اس توفیق کے سہارے تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے اس مرکز کو یا اللہ توحید کا گہوارہ بنا دے، مرکز بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما دے، ہم سب کو خاص طور پر یہاں کے جو منتظمین ہیں انہیں اخلاص عطا فرما، انہیں اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں کو خلوص سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمدردی کا جذبہ عطا فرما، ہمیں ملنساری کا جذبہ عطا فرما، ہمیں خلوص کا جذبہ عطا فرما، ہمیں ہمدردی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جو کام ہو
رہے ہیں، تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، باقی دعوت و تبلیغ کے جو کام ہو رہے ہیں یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، جو ان کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جو یہاں پڑھنے پڑھانے امامت خطابت کے سلسلے جڑے ہوئے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ وہ دین کے کام پر توجہ دیتے ہیں تو دنیا کے سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لے، یا اللہ جو یہاں مرکز میں آتے ہیں اس مرکز کو ہمیشہ آباد و شاداب رکھیں، یا اللہ اس مرکز کو آباد و شاداب رکھیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی زندہ باد مردہ باد کے لیے نہیں، محض تیرے دین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ شریروں کی شرارت سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھنا، آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو ہر اچھائی ہے ہم تجھ سے تیرے اس کا سوال کرتے ہیں، ہر برائی اور شر سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہر خیر کے کام کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر شر سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا رب العالمین جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اندر سے سلگ رہے ہیں، یا اللہ جو بظاہر پریشانیوں کا شکار ہے، ہر قسم کی پریشانی بیماری سے تکلیف سے مصیبت سے درد سے رنج اور غم سے یا اللہ محفوظ فرما دے، یا اللہ گھروں میں جو مسائلوں کا شکار ہے بچوں کی طرف سے آل اولاد کی طرف سے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے آل اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے یا رب العالمین ہر قسم کی جو پریشانی ہے گھروں میں مرد عورتوں کی طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں، یا رب العالمین آل اولاد اور والدین ایک دوسرے کی طرف شکوے شکایت کر رہے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین ہم تجھ سے برکتوں کا سوال کرتے ہیں، تو برکتیں عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو یا اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کے مطابق اس دنیا کے اور اس ملک کے معاملات چلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اعزہ و قارب جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے، یا اللہ اس مرکز سے وابستہ خاص طور پر جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں ان کے بزرگ، ان کے والدین، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی یا اللہ بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، خاص طور پر اس مرکز کے ساتھ وابستہ اس مرکز کو آباد کرنے والے قائم کرنے والے دعوت و توحید کا کام یہاں اساس اور بنیاد بنانے والے والد محترم ان کے جتنے ساتھی تھے یا رب العالمین جنت الفردوس میں ان کو جمع کر دے، اور اب جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارا خاتمہ توحید کی دعوت پر فرمانا، اور ہم سب کو جنت میں اسی طرح جمع فرمانا جہاں آج جس طرح ہم ہاتھ اٹھائے تیرے دامن کے ساتھ اپنے دامن پھیلائے تجھ سے مانگنے ہیں یا رب العالمین روز قیامت بھی اسی طرح جنتوں میں اعلیٰ جنتوں میں جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما دینا، یا اللہ جو ہماری دعائیں رہ گئی ہیں ہم چاہتے تھے وہ مانگیں یا اللہ ذہن میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں آتی، یا شرمساری کی وجہ سے تیرے سامنے نہیں پیش کر سکتے، یا رب العالمین انہیں بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ ہر حال میں رحم فرما دے، ہر حال میں رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے ہر حال میں رحم فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.